صبر روشنی. ایک ہوتا ہے نور، نماز کے لیے الصلاۃ نور، لیکن صبر ضیاء. ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں جس میں حرارت بھی ہوتی ہے، جیسے سورج کی روشنی. جو صبر انسان کرتا ہے تو اس میں ایک تکلیف بھی ہوتی ہے، اس میں ایک تپش ہوتی ہے، اس میں انسان کے اندر ایک مشکل وقت ہوتا ہے، اس کے نفس پر بھاری وقت ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی ایک بڑی خیر پھوٹتی. اس سے بھی انسان کو بہت سے اچھائیوں کے موقع ملتے ہیں. مثلا صبر کس موقع پہ کرنا پڑتا ہے؟ جب کوئی سچویشن آپ کو اپنی مرضی کے خلاف نظر آتی ہے اور اس وقت انسان بھڑک اٹھتا ہے اور اس وقت انسان اپنا پیشنس لوز کر بیٹھتا ہے. لیکن اگر اس وقت انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر لے تو اس کے نتیجے میں جو اس کو خیر پہنچتی ہے وہ اس کے لیے آئندہ بہت سے اور خیر و بلائی کے راستے کھول دیتی ہے. لیکن جب انسان ایک غصے کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ دیوانہ ہو جاتا ہے، اور وہ دیوانگی اس کے لیے فساد اور مصیبت اور آئندہ کے لیے پریشانی کا سبب بنتی ہے. اور صبر کہتے ہیں اپنے نفس کو ایسی چیز سے روک لینا جس پر روکنا لازم ہے. یعنی زبان کو روک لینا، مثلا گالی گلوچ سے، برا بھلا کہنے سے، چیخنے چلانے سے. اسی طرح باقی اعضاء کو بھی ان چیزوں سے روک لینا جن سے رکنے کو شریعت نے کہا ہے. مثلا کن کن چیزوں کو حرام قرار دیا، چاہے ان کے لیے دل کتنا بھی چاہ رہا ہو، لیکن ان سے رک جانا، یہ بھی صبر ہے. صبر صرف غصے میں نہیں ہوتا، یہ صبر صرف غم میں نہیں ہوتا، اس وقت بھی ہوتا ہے، لیکن مومن کی ساری زندگی ہی صبر ہے. تو انسان جب صبر کرتا ہے تو اس میں ایک تلخی بھی ہوتی ہے. صبر بذات خود کڑوا ہوتا ہے لیکن اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے. صبر کے وقت انسان کو لگتا ہے جیسے اندھیرے میں ہے، وہ کچھ نظر نہیں آ رہا اس کو، لیکن اس کے بعد اس کے لیے اس اندھیری رات کے بعد روشنی کی کرن پھوٹ پڑتی ہے اور سورج نکل آتا ہے. تو بیسیکلی اللہ کی نافرمانی سے رکنا یہ بھی صبر ہے. شیطان کی اکساہٹوں کے باوجود اپنی زبان کو روک لینا، اپنے منفی رد عمل کو روک لینا، حرام کاموں سے خود کو روک لینا جیسے زنا وغیرہ ہے، شراب پینا ہے، عمل قوم لوط ہے، ان تمام چیزوں سے رکنا. اللہ کی نافرمانی کے ڈر سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، اپنے نفس سے مجاہدہ کرنا، نماز میں سٹرگل کرنا، یہ بھی ایک صبر کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے نا، کہ آپ بول نہیں رہے، آپ کھا نہیں رہے، آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، نہ ادھر ادھر دیکھ رہے، ہر چیز کو آپ نے روکا ہوا ہے. نگاہ کو اٹھنے سے روکا ہوا، زبان کو بولنے سے روکا ہوا، کانوں کو ادھر ادھر کی باتیں سننے سے روکا ہوا ہے، دل کو برے خیالات سے روکا ہوا. تو نماز کا سارا وقت ہی حقیقت میں بہت بڑے صبر کا مظاہرہ ہے اگر آپ خشوع کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ انسان جب صبر کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی اس کو اس کا بہت بڑا اجر ملتا ہے اور بہت سی مشکلات اس کے لیے حل ہو جاتی ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مشقت کے وقت جب انسان اپنے فرائض اچھی طرح بجا لاتا ہے، مثلا سخت نیند آ رہی ہے پھر بھی نماز پڑھتا ہے، سخت بھوک لگی ہے پھر بھی روزہ رکھ رہا ہے، اسی طرح سخت سردی لگ رہی ہے لیکن پھر بھی وضو کر رہا ہے، تو اس کے لیے اس کا اجر بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. پھر اسی طرح حرام کے بہت سے دروازے کھلے ہیں لیکن وہ کم آمدنی پر گزارا کر رہا ہے کہ نہیں مجھے حرام سے زیادہ نہیں بڑھانا مال، میں انتظار کروں گا جب تک میرے لیے حلال کے دروازے کھل جائیں. تو یہ بھی صبر ہے. پھر اللہ کی تقدیر اور اللہ کے فیصلوں پر صبر کرنا جو ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے. کہ مثلا اگر کسی کی اولاد نہیں ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے نا، سارے علاج بھی کرا لیے، نہیں ہوئی، اب اس پر لوگوں کے تانے اور باتیں اور لوگوں کی نظریں ہر روز کی، اور انتہائی تکلیف دہ ہو جاتا ہے. ایک خاتون کی حیثیت سے آپ سمجھ سکتے ہیں اگر کوئی اس تکلیف سے گزرے. لیکن ایسی خاتون اگر زبان نہیں کھولتی اپنی، نہ اللہ کے خلاف نہ بندوں کے خلاف، اور جب بھی کوئی بات کرے تو ناگواری کے باوجود خاموشی اختیار کر لیتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتی ہے اور اس حال میں بھی راضی، تو یہ صبر کی ایک بہت ہی بلند قسم ہے. اسی طرح اگر کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اس پر وہ صبر کرتی جیسے حضرت ام سلیم نے صبر کیا تھا. اسی طرح اگر آپ کو کوئی الزام دے رہا ہے اور آپ جواب میں کچھ نہیں کہتے، خاموشی اختیار کرتے ہیں، آپ کسی کی گالی کے جواب میں گالی نہیں دیتے، خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑے افضل اعمال میں سے ہے. عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل بہترین ہے، افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا، اس کے راستے میں جہاد کرنا. اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے آسان عمل چاہتا ہوں، یعنی میں بڑے بڑے کام نہیں کر سکتا، کوئی اور بتائیے. آپ نے فرمایا آپ کو درگزر کرنا، یعنی کسی نے تم سے زیادتی کی ہے تو اس کو معاف کر دینا، اور صبر کرنا.
اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ارادہ تو اس سے بھی آسان عمل ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں جو فیصلہ کر دے اس پر اللہ تعالیٰ کو الزام نہ دینا۔ وائی می، یہ نہیں کہنا، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی چیز ہمارے حق میں کتنی بہتر ہے۔ بعض اوقات کسی کے سر میں سخت درد شروع ہو جاتی ہے اور چھوٹی موٹی دوائیوں سے آرام نہیں آ رہا ہوتا، تو انسان کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے حق میں اچھا نہیں کیا، یہ مجھے کیوں یہ مصیبت آ گئی۔ کوئی گر پڑتا ہے، چوٹ لگ جاتی ہے، کچھ اور ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ کسی اور بڑی مصیبت کو بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ بعض اوقات سر کا درد جو ہے وہ انڈیکیشن ہے کسی اور بیماری کی۔ بعض اوقات آپ کا گرنا آپ کے لیے ہو سکتا ہے اندر کسی آپ کے باڈی پارٹ کو ضرورت ہی جھٹکا لگنے کی، آپ کو ویسے کوئی بھی نہیں لگا سکتا تھا کہ آپ، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت سے سبق ہمیں کوئی چوٹ لگتی ہے تو ہم سیکھتے ہیں۔ ہم بعض اوقات کسی انسان کے پیچھے مرے چلے جا رہے ہوتے ہیں اور اس کی طرف سے ایسی باتیں سننے کو ملتی ہے تو ہمیں صبر آ جاتا ہے، پھر کہتے ہیں اور پھر وقت سے ہم کہتے ہیں اچھا ہوا اس نے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ کون، ہم دھوکہ کھانے سے بچ گئے وغیرہ وغیرہ۔ تو کچھ چیزیں انسان کو سخت ناگوار گزرتی ہیں لیکن وہ انسان کے حق میں حقیقت میں اچھی ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسی میں بہت بھلائی رکھی ہو۔ اور خصوصاً تقدیر کے فیصلے، کسی کا فوت ہو جانا، کسی کے کوئی نقصان ہو جانا، کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جانا جس میں اس کا دل بہت ہی دکھی ہو، تو اس میں رونے کے اندر کوئی حرج نہیں، انسان رو سکتا ہے، آنسو بہا سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے غم میں روتے رہے، اس پر ان کو کوئی برا بھلا نہیں کہا گیا کہ وہ کیوں روئے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا تھا آنکھیں روتی ہیں اور دل غمگین ہوتا ہے، اور ہم نہیں کہتے مگر وہی بات جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر دے، یعنی زبان سے کچھ نہیں کہیں گے ہم۔ اور اے ابراہیم تمہاری جدائی سے ہم سب غمگین ہیں۔ ظاہر ہے کسی کا ایک بیٹا ہو اور وہ بالکل چھوٹا گود کا بچہ تو کتنا پیارا ہوتا ہے، وہ چلا جائے ہمیشہ کے لیے تو جن کے چلے جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ غم کیسا غم ہوتا ہے اور کیسا دکھ ہوتا ہے، لیکن اگر اس پر کوئی اللہ کے فیصلے کو قبول کر لے اور راضی ہو جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا درجہ بڑھا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ تو سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے، سب سے بڑے غنی، یعنی اس سے بڑی دولت ہی کوئی نہیں کہ انسان اللہ کے فیصلے کو قبول کر لے۔ اور ویسے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزما لیتا ہے، اسے کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر وہ راضی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور اگر وہ ناراض ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے۔